سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان نے میں ان کا وکیل ہوں، اس میں ایک آئینی پٹیشن آرٹیکل 184(3) ہے کانسٹیٹیوشن کا، جس میں میٹر آف ارجنٹ پبلک امپورٹنس، گریٹر پبلک امپورٹنس، یعنی عوامی نوعیت کا اہم معاملہ ہو تو آپ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن ڈال سکتے ہیں۔ وہ پٹیشن آج دائر ہو گئی ہے، لگتی کب ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ سے ہی جو میرے لا آفس کو ملا ہے انہوں نے کہا یہ ڈائری نمبر ہے، ڈائری نمبر انہوں نے دے دیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پٹیشن کے ذریعے سے آج ایک 2 دن پہلے موجودہ حکومت نے ایک بنایا تھا جوڈیشل کمیشن۔ اب جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر اگر تو وہ کوئی کسی وفاقی سیکرٹری پولیس وغیرہ کو بٹھاتے ہیں تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، یہ تو آپ کو جانتے ہی ہیں کہ کیا چیف ہے، یہ جو شہباز شریف ہے، تو یہ چیف نہیں چیپ ہے، اس لیے کہ یہ تو اپنے مال مکانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے اور پچھلے کیسز مکانے کے لیے اور پیسے بڑھانے کے لیے آیا وہ، اس کا گورنمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پاکستان برباد کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ تو یہ جو کمیشن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی جو گفتگو ہوئی کسی سے، چیف جسٹس کی گفتگو ہوئی کسی سے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کسی کی گفتگو ہوئی، سابق چیف جسٹس کے بیٹے کی کسی سے گفتگو ہوئی، اور فلانے جج کی کسی سے گفتگو ہوئی، فلانے وکیل کی کسی سے گفتگو ہوئی، فلانے بار کے پریزیڈنٹ سے کسی سے گفتگو ہوئی، یہ ساری آپ اکٹھی کریں تو ان کی تحقیقات کرنی ہے کہ یہ گفتگو میں ان کی آوازیں ہیں اور یہ گفتگو انہوں نے کیوں کی ہے اور اس کا کنٹینٹ کیا، اس کے نتیجے میں ان کو کیا سزا ملنی چاہیے، کیا کارروائی ہونی چاہیے حسب ضابطہ۔ یہ سارا بنیادی نقطہ وہ چھوڑ گئے تھے جو آج اٹھایا عمران خان نے اپنی پٹیشن۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ 1998 میں پی ایل ڈی 1998 سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے، صفحہ 388، پی ایل ڈی 98 پیج 388، جو لا کے اسٹوڈنٹس ججز مجھے فالو کرتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی بھی اس سے استفادہ کریں۔ محترم بے نظیر بھٹو کا مقدمہ تھا، اس میں ہوا یہ کہ 96 میں مقدمہ شروع ہوا، 97 میں نواز شریف کی حکومت آ گئی، 97 میں یہ چل پڑا۔ اس وقت کا ایک تھا جو اس کو ڈی جی کہتے ہیں، وہ ہیڈ تھا جو انٹیلیجنس بیورو کا، سول انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کو ہتھکڑی مار کے باقاعدہ سپریم کورٹ میں بلایا گیا اور ججمنٹ یہ دی گئی، ایک 7 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ میں ججمنٹ یہ دی ہے کہ کسی کی پاکستان میں کسی قانون کے نیچے کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی گروہ پرائیویٹ گفتگو ٹیپ نہیں کر سکتا۔ فون ٹیپنگ کا وہ مقدمہ ہے بڑا مشہور۔ تو پہلا اس میں سوال جو اٹھایا عمران خان نے وہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر حکومت، جب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ہم بات کرتے ہیں، آئین کا آرٹیکل 175(3) ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ علیحدہ علیحدہ ہیں، تو آج کل وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کون کون لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا سپریم کورٹ، جب ہم کہہ رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا بالکل کرو۔ تو ایک یہ نقطہ ہم نے اٹھایا اس پٹیشن میں۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو پچھلا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں یہ ٹیپ کس نے کی ہے اور کس قانون کے تحت کی ہیں اور کس کی اجازت سے کی ہیں، اور اگر نہیں اجازت تھی، نہیں قانون تھا اور یہ غلط ہوا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ اس کا دوسرا نقطہ ہو گیا۔ تیسرا جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر جو لکھی ہوئی ہیں میں نے اس میں 11 مختلف چیزیں وہ شامل کی ہیں۔ ایک یہ رائٹ ٹو لائف ہے، زندہ رہنے کا حق ہے۔ لوگ مارے گئے ہیں، کچھ لوگ سویلینز مارے گئے ہیں، کچھ لوگ اداروں کے مارے گئے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے ذریعے سے قتل ہوئے ہیں۔ دوسرا کسٹوڈیل ٹارچر ہوئے ہیں۔ تیسرا گھروں کی چادر اور 4 دیواری لوٹ لی گئی ہے۔ چوتھا عورتوں پہ ہاتھ ڈالا گیا۔ 5واں بچوں پہ ہاتھ ڈالا گیا۔ 6واں جو پرائیویسی آف دی ہوم ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا، اور گاڑیوں سے گیٹ توڑے گئے اور اندر جا کے گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ اور اس طرح یہ جو پوری ایک لسٹ ہم نے رکھی ہے اس میں، جس میں فریڈم آف پریس شامل ہے، فریڈم آف ایسوسیشن شامل ہے، اور فریڈم آف موومنٹ شامل ہے شہریوں کا، اور رائٹ ٹو لائف شامل ہے، اور پھر ساتھ ہی کہ سب پہ قانون کا نفاذ یکساں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا آئے گا کوئی ریڈ زون میں تو اس کے خلاف پرچہ ہوگا، اور اگر ملا کوئی آئے گا جو رینٹ اے کراؤڈ والا اپنا کراؤڈ لے کے سیاسی ملا تو اس کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ سارے نکات ہیں جو اس پٹیشن کے اندر اٹھائے گئے ہیں۔ دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں بنانے کی کوشش کی گئی، اس میں میں علیحدہ سے بات کروں گا، پورا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ کیس بنایا ہوا ہے میں نے، کہ پاکستان میں
چونکہ ملٹری کو 245 میں بلا لیا گیا شہروں میں، مختلف شہروں میں، اس لیے ملک میں فوجی عدالتوں کے ذریعے ٹرائل ہو سکتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتے۔ لیاقت حسین کیس کا میں نے آپ کو بتا دیا، 21ویں ترمیم کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ جب APS پشاور کے بچوں کا ثانیہ ہوا تھا تب ترمیم ہوئی تھی کہ 1 ٹائم بنیں گی عدالتیں۔ پھر 2 سال عدالتیں فیصلہ نہ کر سکیں، وہ لوگ یہ تو نہیں کہا جا سکتا سوئے رہے، لیکن وہ ایفیشینٹ نہیں ثابت ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پھر 2 سال بعد ایک دفعہ پھر باجوہ صاحب نے ترلا منت کی کہ جی ابھی تو مقدمے چلنے ہیں، 2 سال اور دے دیے گئے۔ وہ 2 سال جو آخری دیے گئے وہ 17 سے 2019 میں جا کے 17 میں دیے گئے نواز شریف نے، اس سے پہلے جو دیا تھا 15 میں وہ بھی نواز شریف تھا۔ اور فوجی عدالتیں جب بھی پاکستان میں بنی، نواز شریف یا ان کا بینیفیشری ہے یا ان کا حصہ ہے یا اس کو بنانے والا، تینوں طریقہ سے، تو وہ ختم ہو گئی۔ اور اب جب تک پارلیمنٹ میں کوئی آئین امینڈ نہیں کرتا تو فوجی عدالتیں جو ان کے ذریعے سے سویلین کا ٹرائل دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس پارلیمنٹ کی تعداد ہی پوری نہیں ہے جو 2/3 میجورٹی کے لیے چاہیے، 2/3 اکثریت کے لیے چاہیے، اس لیے دیٹ از آؤٹ آف کویسچن۔ جو